کی زندگیاں، بزرگوں کی سوانح، اللہ والوں کی تاریخ پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو سر پر چڑھائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو بڑا بنائیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو کائنات میں سب سے اونچا مقام دے کر خوش ہو جائیں. اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. میں سخت اس کا مخالف ہوں کہ ہم مجلسیں لگائیں اور ہم مجلسیں جما کر بیٹھیں اور کسی ایک اللہ والے کو پکڑ کر ان کی شان بیان کرتے بیٹھ جائیں، ان کی کرامتیں ذکر کرتے بیٹھ جائیں، ان کے ہاتھ پر جو عجیب و غریب قسم کے خرق عادت کام ہوئے ہیں ان کو بیان کرتے بیٹھ جائیں. اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اس سے کوئی بلکہ اس سے الٹا امت کے اعتقادات بگڑیں گے، امت کے خیالات خراب ہوں گے. امت عام انسانوں کو، عام ولیوں کو کوئی ڈیوائن پاور سمجھنے لگ جائیں گی، کوئی آسمانی طاقت سمجھنے لگ جائیں گی، اور یہ سمجھنے لگ جائیں گی کہ یہ اولیاء اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر آتے ہیں. یہ سمجھنے لگ جائے گی کہ اولیاء سب کچھ کرنے والے ہیں. یہیں سے فسادات شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ ایک عالم کو یا ایک اللہ والے کو اس درجے اوپر اٹھاتے ہیں تو عام انسان اس کو انسان نہیں، انسان سے اوپر کوئی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اس سے مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں. پھر ان کی درگاہیں بن جاتی ہے اور اس کے عرس چلتے ہیں، سندل ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتے ہیں. اور عورتیں سب سے زیادہ جلد عقیدے کی خرابی کا شکار ہونے والی ہیں. سب سے پہلے فسادات وہ شروع کرتی ہیں، وہ جا کر بدعات کا آغاز کریں گی، وہ جا کر خرافات کا آغاز کریں گی. اس طرح ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے وہ چیزیں نہیں لی جو لینی چاہیے تھی، وہ چیزیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو ایکچوئل میں ضروری ہے. پچھلے سال میں نے ایسوس کی مسجد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سیرت کے اوپر بیان دیا تھا. اس وقت میں نے ایک مضمون بڑے وضاحت کے ساتھ اٹھایا تھا کیونکہ اس وقت نیا ظالم اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ 7 اکتوبر کے بعد ہی سے پورے واقعات شروع ہوئے تھے. تو اب 1 سال مکمل ہو گیا، اب 1 سال مکمل ہو گیا. تو میں نے اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کرانے میں کیا کردار نبھایا تھا، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے میں نے اس وقت بات اس مسجد میں کی تھی. اب میں اس کو اشارتاً آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے عیسائیوں کے قبضے میں تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھڑا کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. مسلمان بیت المقدس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے، پورا فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کی آپسی لڑائیاں، مسلمان بادشاہوں کی آپسی لڑائیوں سے، آپسی جنگوں سے وہ پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. جب عیسائیوں کے قبضے میں پھر چلا گیا تو اب مسلمانوں کو ہوش آیا، اور وہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے. جس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آنکھیں کھولے ہیں، اس زمانے میں جس طرح اس زمانے کے مومنوں کی، مسلمانوں کی حالت تھی، وہی حالت اس زمانے میں مومنوں کی ہو گئی تھی کہ ہر طرف دنیا داری کا غلبہ، ہر طرف دنیا کی باتیں، ہر طرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مومن. نمازوں کی پابندی نہیں، لوگوں کے اندر پردہ نہیں، خرافاتیں عام ہو چکی. یہ حالت تھی بغداد کی اس زمانے میں. اس پرسپیکٹیو میں ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کنٹریبیوشن کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وہ روح پھونک دیتا ہے، جس کے بعد جا کر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، جس کے پاس جا کر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پیدا ہوتے ہیں. اور وہ اسی گرمی سے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملی تھی، اسی گرمی سے جو ابن جوزی رحمہ اللہ سے ملی تھی، ایکسس کر کے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کروایا. اب اس کے اوپر کون بات کرے؟ آج بھی اسی سینیریو میں تو ہم جی رہے ہیں، آج بھی اسی حالت میں تو ہم جی رہے ہیں کہ جس حالت میں عیسائیوں کے پاس ہمارا مقدس قبلہ بیت المقدس چلا گیا تھا اور مومنین مسلمان دنیا داری میں لگ گئے تھے، بالکل وہی حالت آج بھی موجود ہے. لیکن فرق بس اتنا ہے کہ وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے محنت کی، لاکھوں لوگوں کے دل بدل دی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے ان کے مجلس میں لاکھوں لوگ بیٹھتے تھے، ہزاروں لوگ توبہ کرتے تھے، ان کے چیختے تھے، چلاتے تھے، دھاڑے مار کر کئی جنازے ان کے مجلس
مجلسوں سے اٹھتے تھے، یہ کرامت ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آگے سوال میں کر رہا ہوں، اتنے لوگ جب بدل گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتنے لوگ جب بدل گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہی کیا تھا کہ اپنے بعد ایک ایسی نسل کو تیار کی تھی جس کے ہاتھوں سے بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات کے اوپر کوئی بات ہے، نہ ان کی کنٹریبیوشن کے اوپر کوئی بات ہے، صرف باتیں ہیں کرامت پر، صرف باتیں ہیں معجزات پر، اور ایسے واہی تباہی باتیں الامان والحفیظ۔ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے اگر کوئی بیان کرے وہ برات کا اظہار کرے کہ یہ میں نے نہیں کیا، ایسی واہی تباہی باتیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کثرت سے کرامات ہوتے تھے، لیکن ہمارے تک جتنی کرامتیں صحیح آتھنٹک سورسز سے پہنچی وہ گنی چنی چند ہیں، وہ گنی چنی چند ہیں۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے اس مسجد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سوانح کو صحیح آتھنٹک سورسز سے بیان کیا تھا، وہ ریکارڈ بھی ہوا تھا، لیکن وہ ریکارڈ میرے پاس سے ضائع ہو چکا ہے۔ تو اس میں نے آتھنٹک سورسز سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پوری ہسٹری کو بیان کیا، اور اس میں ان کی جو معتبر کرامتیں ہیں ان کو بھی میں نے اس وقت منشن کیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی کرامتیں پائی جاتی ہیں مجھے نہیں معلوم اس کا سورس کیا ہے۔ 2-3 کتابیں ہیں بہجت النفوس اور اس طرح کے نام کی، لیکن علماء محققین مانتے ہیں یہ ساری بوگس کتابیں ہیں، ان کی کوئی آتھنٹک دلیلیں موجود نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے چاہنے والے اتنے زیادہ تھے اور نہ چاہنے والے بھی اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں بھی آگے پیچھے بعد میں جا کر دیا تھا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بڑی بڑی کتابوں کے اوپر ہمیں زیادہ بھروسہ کرنے والے علماء نہیں ملتے، کیونکہ بعد میں لوگوں نے اس کے اندر اپنے طرف سے ایڈیشن اور سبٹریکشن کر لیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو انہوں نے کنٹریبیوشن دی تھی، اس کنٹریبیوشن کے اوپر ہم کب بات کریں؟ ان کی وہ گرمی جس کو لے کر شیخ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے فرد تیار ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے جو والدین تھے یا ان کے جو دادا تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے تربیت یافتہ تھے، ان کے مجلس میں وہ بیٹھتے تھے، ان سے وہ انسپائر ہوئے تھے، ان کے وہ معتقد تھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، بات نام آتا ہے کس نے بیت المقدس فتح کیا؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کیا۔ صحیح، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح کیا، لیکن صلاح الدین کو صلاح الدین بنایا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ آج ہماری سوسائٹی میں نہیں، جس کے تذکرے میں ایک بندے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں بات کروں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی، اگر میں بات کروں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی، اگر میں بات کروں امام غزالی رحمہ اللہ کی، جنہوں نے پورے فلسفے کو جو اس زمانے میں سب سے بڑا علم مانا جاتا تھا، جیسے آج سائنس کا چرچا ہے، سائنٹیفک اپروچ کو آج دیکھا جاتا ہے، ہر چیز کے پیچھے سائنس اور ریزن دیکھی جاتی، اس زمانے میں اسی طرح فلسفے کا دبدبا تھا، فلسفے کا زور تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ وہ فرد ہیں جنہوں نے پہلے اس پورے بھرم کو، فلسفے کے بھرم کو توڑ کر انہوں نے پروف کیا تھا کہ فلسفہ اندر سے کھوکھلا ہے، فلسفہ اندر سے بوگس ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی تھیوریز کو آج ویسٹ میں پڑھایا جاتا ہے، اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ ابن رشد اتنا بڑا انہوں نے کام کیا تھا کہ آج ابن رشد کے اوپر تحقیقیں اور ریسرچز ویسٹ کے اندر ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں اس کی کوئی قدر موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آتا ہے فاتحہ پڑھنا، ہمیں آتا ہے عرس کرنا، ہمیں آتا ہے سندل چڑھانا، ہمیں آتا ہے درگاہ بنانا، ہمیں آتا ہے چادر چڑھانا۔ اس کے علاوہ ہم نے ان کی ریسرچز کیا ہے، ان کی تحقیقات کیا ہے، ان کے کنٹریبیوشنز کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے کبھی کام نہیں کیا، اس کے اوپر ہم نے کبھی کام نہیں کیا۔ اور جو یہ بات کرتا ہے اس کو ٹھپا لگتی ہے تو سننی نہیں چاہیے، میں تو وہابی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ وہ درد دل ہے جو سینے کے اندر ہم دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس امت کو جب تک ہم ان حلقوں سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک اس کی آنکھیں نہیں کھلنے والی۔ اس امت کو جب تک ہم ان خرافاتوں سے باہر نہیں نکالیں گے یہ امت آگے نہیں بڑھے۔ میں